چلیں بھائی، مفتی صاحب سورہ حج کا پہلا رکوع پڑھ کر اس کا ترجمہ کریں. بھائی میرا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ تفسیر کے لیکچر میں سورہ حج ہی چل رہی ہے. آپ اس میں جائیں، تفسیر کی پلے لسٹ میں جائیں نا، تفسیر کے لیکچر. تو میرا خیال ہے 2-3 لیکچروں پہلے سورہ حج شروع ہوئی ہے، اس میں پورا ترجمہ پوری تفسیر ہے سورہ حج کے پہلے رکوع کی. وہ لیکچر سنا کریں. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اس پر قرآن سے دلائل دو. سورہ حج کے پہلے رکوع میں اللہ نے موت کے بعد دوبارہ زندگی پر دلائل دیے ہیں، تو وہ لیکچر سن لیں، اس میں وہ دلائل بھی آ جائیں گے. کمال ہو گیا. مفتی صاحب میرے والد صاحب، یہ کیا لکھا ہے، پیلیے کے مرض میں مبتلا ہیں، دعا کریں. کالے یرقان کے مرض میں، دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. دیکھو یرقان کی بات ہے تو میرے چونکہ ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا رہتی ہے نا، چند چیزوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ان میں سب سے زیادہ تو یرقان پھیل رہا ہے نا، جو لوگ ہیئر ڈریسر کے پاس جاتے ہیں، نائی کے پاس جاتے ہیں حجامہ وغیرہ کروانے کے لیے، استعمال شدہ بلیڈ، اس سے بہت اسپیڈ سے یرقان پھیلتا ہے. یعنی ایک بلیڈ اگر نائی نے کسی کے سر پہ استعمال کی ہے، وہی آپ کے سر پہ استعمال کر رہا ہے وہ. تو اگر کسی ایسے شخص کے سر پہ استعمال کر لی جس میں ہیپاٹائٹس کے جراثیم تھے، تو فوراً وہ آپ کے بلڈ میں منتقل ہوں گے. تو جب بھی آپ نائی کے پاس جایا کریں، ہیئر ڈریسر کے پاس جایا کریں، اس کا اہتمام کیا کریں کہ نیا بلیڈ چینج کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ اپنے ساتھ لے جائیں بلیڈ، بھائی یہ والا بلیڈ ہے استعمال کر دو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت تیزی کے ساتھ بلیڈ کے ذریعے پھیلتا ہی ہے. مفتی صاحب کیا جنت میں تمام پیغمبروں کے ساتھ سبھی ایمان والے رہیں گے، یا پیغمبروں کی جنت الگ ہوگی، نبیوں کی الگ ہوگی؟ مجھے پانی دے دیے گا وہاں سے ایک گلاس بھر کے، جزاک اللہ. دیکھو جنت میں پیغمبروں کے ساتھ جو رہیں گے نا، حدیث میں آتا ہے جیسے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے. تو ایسے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس کا جتنا بڑا مقام ہوگا اس کو اتنی ہی زیادہ پیغمبروں کی زیارت نصیب ہوگی، اللہ کی بھی اور پیغمبروں کی بھی. تو یہ مطلب ہے ساتھ رہنے کا جتنا زیادہ ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے کوئی استاذ ہوتے ہیں، کوئی بڑے ہوتے ہیں. گھر تو سب کا الگ الگ ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو خاص خاص لوگ ہیں وہ اکثر قریب قریب گھوم رہے ہوتے ہیں. گھر سب کا دور ہوتا ہے، الگ، ہر آدمی کا اسٹے اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. لیکن کسی کو بڑے آدمی کے ساتھ زیادہ قرب ہوتا ہے، کسی کو اور زیادہ قرب ہوتا ہے، کسی کو کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے. تو جنت میں جس کا جو درجہ ہوگا اس کو اسی حساب سے اللہ کی بھی زیارت نصیب ہوگی اور پیغمبروں کا بھی قرب نصیب ہوگا. کیا محرم میں حلیم پاکستانی رسم اور تفریح کی نیت سے گھر کے اندر بنانا جائز ہے؟ اچھا دیکھو، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے بدعت. بدعت کہتے ہیں ثواب کی نیت سے یا مذہب سمجھ کے کوئی کام کرنا. تو محرم میں اگر کوئی ثواب سمجھ کے حلیم بناتا ہے تو یہ تو بدعت عمل ہے. اور اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے بناتا ہے کہ سارے بنا رہے ہیں تو یار چلو حلیم کا موسم چل رہا ہے تو چلو ہم بھی بنا لیں، تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے ہم، کیونکہ بدعت کہتے ہیں مذہب سمجھ کے کوئی کام کریں نا. انٹرٹینمنٹ کے لیے تو آپ حلیم بھی بنا سکتے ہیں، آپ محرم میں بھی بنا سکتے ہیں، سفر میں بھی بنا سکتے ہیں، کبھی بھی بنا سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے محرم میں حلیم بنا رہے ہیں، اس میں برائی یہ ہے کہ تائید ہو رہی ہے بدعت کی. اس سے تائید کس کی ہو رہی ہے؟ بدعت کی تائید ہو رہی ہے. کیونکہ بہت سے لوگ اس کو محرم کے میں ثواب سمجھ کے کرتے ہیں کہ بھائی محرم میں، کیونکہ ہم بھی بچپن میں جب حلیم کھایا کرتے تھے نا، تو وہ حلیم یہ نیت سے بنا کرتا تھا کہ امام حسین جو تھے وہ کربلا میں بھوکے پیاسے شہید ہوئے، تو اب ہم نے اس دن کیا کرنا ہے، لوگوں کو کھلانا ہے تاکہ وہ جو ہے صدقہ کریں اور ان کی یاد تازہ کریں. تو یہ تو بدعت عمل ہے. اور پھر حلیم اس لیے کہ سارے کھانے اس میں ڈل جاتے ہیں، تو سارے کھانوں کو صدقہ کریں، یہ کانسیپٹ تھا. تو ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کی نظر میں یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا، لیکن جن کی نظر میں ہوتا ہے تو ان کی تائید ہو رہی ہے نا اس سے. تو اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ اس کی تائید بھی مت کرو، چھوڑ دو، محرم سفر میں کر لو حلیم کی دیکھیں. تو اس لیے ہم منع کرتے ہیں. باقی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی کسی بھی مہینے میں کچھ کرتا ہے تو وہ بدعت کے زمرے میں بہرحال نہیں آتا وہ. اور بہت سے لوگ تو ویسے ہی حلیم بنا رہے ہوتے ہیں، ان کا محرم سے تعلق نہیں ہوتا. وہ قربانی کا گوشت بچا ہوا ہوتا ہے، 2-3 مہینے گزر چکے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اب اس کو ٹھکانے لگانا ہے تو چلو کیا بنا لو، حلیم بنا لو. بعض لوگ اس لیے بھی بنا رہے ہوتے ہیں. ہمارے دوست نے حلیم بنایا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ محرم چل رہا ہے، تو وہ ویسے ہی بنایا انہوں نے. تو بعض دفعہ اس لیے بھی بن رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ نہ بناؤ تو اچھا ہے یار، کوئی اور کام کر لو. روزہ رکھا کرو. روزہ جماعت کی نماز بلا کسی عذر چھوڑنا اور گھر میں پڑھ لینا جائز نہیں ہے بھائی، کبیرہ گناہ ہے. ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو صغیرہ ہے، عادت بنا لو تو کبیرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں نہیں آتے، اگر ان کی عورتوں بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں لوگوں کو حکم دیتا کہ جا کے لکڑیاں جلاؤ اور ان کے گھروں کو آگ لگا دو. اتنی شدید وعید ہے. دیکھو یہ جو کسی نے بلوچستان کے متعلق سوال پوچھا ہے نا، اس میں جب تک مکمل نالج نہ ہو تو تبصرہ نہیں کرے انسان. اگر میں اس بارے میں کوئی تبصرہ کروں گا تو جن کے پاس مکمل نالج نہیں ہے ان کو اعتراض ہوگا پھر اس کے اوپر. تو ایسی چیزوں کو پھر اوپنلی بیان نہیں کیا جا سکتا جس میں لوگوں میں ظرف نہ ہو برداشت کرنے کا. سمجھتے ہیں؟ مبشر کے والد نسیم احمد کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا کریں، دل سے دعا اللہ شفا عطا فرمائے. یہ کیا لکھا ہے جی؟ فیملی کے ساتھ چھٹیوں میں لڈو کھیلا جا سکتا ہے؟ لڈو تو چھٹیوں کے بغیر بھی کھیلا جا سکتا ہے، لڈو میں کیا یار. فیملی کے ساتھ کوئی بھی کھیل کھیل لو بھائی، اس سے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ محبت بڑھتی ہے. گھر میں فیملی کو ٹائم دو، کسی بھی حوالے سے دے دو. جا کے کیرم بورڈ ہی کھیل لو بچوں کے ساتھ، بیگم کے ساتھ لڈو کھیل لو. ہم تو ادھر چھڑے چھاٹ پہ منع کرتے ہیں، یہ جو اسنوکر کھیل رہے ہو آپ لوگ اور ڈبو کھیل رہے ہو، جا کے چھڑے چھاٹ میں نہیں بیٹھو، گٹر کے ٹھکانوں پہ نہیں بیٹھو. گھر میں بیٹھ کے کچھ نہیں ہوتا تو یار لڈو ہی کھیل لو. ٹائم دو بچوں کو، گھر والوں کو، چاہے وہ لڈو کھیل کے یا کیرم بورڈ کھیل کے ٹائم دے دو. جماعت کے پیچھے ثنا پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ مفتی صاحب میرے سے تا نہیں نکلتی را کی جگہ. یہ تو پہلے بھی پوچھا تھا یار. کوئی وظیفہ بتا دے، اس وظیفے میں بھی تا آ رہا ہوگا، وہ کیا پڑھو گے پھر آپ؟
کہہ رہے مجھ سے تا نہیں نکلتا تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. بھائی میرے پاس جتنے وظیفے ہیں سب میں تا آتا ہے. تو وظیفہ کی تا کون نکلوائے گا آپ سے؟ اب میں آپ سے کہوں ربنا آتینا فی الدنیا پڑھا کریں آپ, حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, پوری دعا پڑھا کریں, تو ربنا آتینا میں تا نہیں نکلے گی تو وظیفہ پھر کیا ہو جائے گا؟ تو اس لیے نہیں نکل رہا تو جو نکل رہا ہے بس وہ نکال لیں, اللہ قبول کرے گا. ٹھیک ہے. بریلوی سے شادی کرتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ میں نے تو کی نہیں, میں نے بتایا گرین چینل میں میری شادی ہوئی تھی بھائی. تو بات دیوبندی بریلوی شیعہ اس کی اہل حدیث کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, اہل حدیث ہو, کسی کے عقیدہ شرکیہ ہوگا تو اسے نکاح جائز نہیں ہے. اس کا ذبیحہ, اس کا ذبح کردہ حلال نہیں ہے. اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. 3 احکام یاد رکھ لیں. جس کا 2 اور 2 4 کی طرح شرکی عقیدہ ہے نا, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, 3 احکام شریعت میں ہے, اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, نماز پڑھ لی نہیں ہوگی. نمبر 2, وہ ذبح کرے گا جانور تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. نمبر 3, اس سے نکاح کریں گے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. تو یہ کون ہے جس کا عقیدہ اسلام کے کسی بنیادی ضروری عقیدے کا انکار کرے, وہ جیسے قادیانی ہے, ختم نبوت کے منکر ہیں, یا کوئی شخص اسلام کے عقیدہ توحید کا انکار کرتا ہے صاف لفظوں میں, میں نبی کو حاضر ناظر مانتا ہوں, ہر جگہ موجود ہیں, میں نبی کو عالم الغیب مانتا ہوں, سب کچھ اللہ نے علم دیا ہے نبی کے پاس, ما کانا وما یکون, کوئی چیز نبی سے مخفی نہیں ہے, یہ شرکی عقیدہ ہے. نبی کو مختار کل سمجھتا ہو کہ اللہ نے آپ کو تمام اختیارات دے دیے, آپ جو چاہے کر سکتے ہیں, اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے, حالانکہ اللہ کہتا ہے میں نے اختیارات کسی کو نہیں دیے. تو یہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات کرے, گھمائے پھرائے نہیں. بعض لوگ گھماتے پھراتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نبی تو بشر تھے, آپ کہہ رہے ہیں نور تھے, تو کیا انسان نہیں تھے؟ تو بعض لوگ صاف کہہ دیتے ہیں کہ بشر تھے. بشر نہیں تھے, آپ نور تھے, انسان کی شکل تھی, اصل میں آپ نور تھے. تو یہ عقیدہ کافرانہ ہے, کیونکہ آپ قرآن کی واضح آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. لیکن بعض لوگ تعویل کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ایکچولی وہ اس لحاظ سے نور تھے کہ وہ ہدایت کا نور تھے. وہ تو ٹھیک ہے, ہم بھی کہتے ہیں ہدایت کا نور تھے, لیکن انسان تو تھے نا, بشر تو تھے نا. آپ کے والد تھے عبداللہ, آپ کی والدہ تھی آمنہ, اور جو آج بھی سید ہیں وہ بھی بشر ہیں, سارے گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان ہیں. تو جو تعویل کرتا ہے تعویل والا نہیں, 2 ٹوک لفظوں میں انکار کرے گا نا, نبی کو حاضر ناظر کہے گا, مشکل کشا کہے گا, تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ مولوی نہیں فتوے لگا کے دائرہ اسلام سے خارج کرتے, مولوی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی ٹھیکیدار بنے ہوئے دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا. مولوی ٹھیکیدار نہیں بنے ہوئے, جو بیچارہ ہو جاتا ہے مولوی اس کے بارے میں رپورٹ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے, ہو گیا ہے. اچھا, بعض لوگ یہاں کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے. کچھ براڈ مائنڈیڈ قسم کے اسکالر ایسے بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں بھائی یہ فیصلہ کرنے والے, یہ تو قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا. اللہ قیامت میں بھی کرے گا, اللہ نے دنیا میں بھی فیصلہ کر دیا ہے. اللہ نے دنیا میں بھی بتا دیا ہے, قرآن و سنت میں واضح تعلیمات ہے کہ کون مسلم ہے اور کون کافر ہے. لہٰذا یہ فیصلہ کہ ہم کون ہوتے ہیں, ہم واقعی نہیں ہوتے, لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا کہ فیصلہ کرنے والا. تو جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ ہم پبلک کو بتا دیتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہاں دلیل غلط ہو پھر آپ کہیں کہ یار دلیل صحیح نہیں دے رہے آپ, تو یہ بالکل غلط ہے. ہم واقعی کسی کو کافر کہنے والے نہیں ہوتے, لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا. تو اللہ رسول نے جس کو کافر کہا ہو ہم اس کو کافر بتا دیتے ہیں, بناتے. ہمارے یہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے کافر بنانے کی, کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ مسلمان بنائیں. جو ہو جاتا ہے اس کو بتاتے ہیں بھائی اس کے اسلام سے تعلق نہیں. اچھا, بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ براڈ مائنڈیڈ اتنے بنتے ہیں کہ کسی کو کافر نہ کہو, کسی کو غیر مسلم نہ کہو. ٹھیک ہے, کافر کا لفظ ذرا سخت ہے تو آپ غیر مسلم کہتے ہیں. جب غیر مسلم کو بھی آپ کافر کہتے ہیں نا تو اس کو چڑ ہوتی ہے اس سے. تو کسی کو ہمیں طنز کرنا تو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے نا, تو اس کے لیے آپ اس کو کافر نہ کہیں, غیر مسلم کہتے ہیں. یہ ہلکا لفظ ہے, اس پہ وہ تو خود مانتا ہے کہ میں مسلم تھوڑی ہوں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کافر کو کافر کے بجائے ہم کیا کہیں گے, ایک ادب تمیز کا لفظ استعمال کریں گے, بھائی یہ غیر مسلم ہے. جیسے قرآن نے بھی اہل کتاب کو اہل کتاب کہا, ایک رسپیکٹ دی نا ان کو, لیکن یہ تو نہیں کہا کہ یہ مسلم ہے, یہ تو نہیں کہا نا. اتنی رسپیکٹ تھوڑی دینی کہ میں پوری نہ کر سکیں. بھائی آپ پیار سے کسی کو بیٹا کہہ دو, اس نے کہا نادرا میں بھی میرا نام ڈال دو, آپ نے کہا بھائی اتنی رسپیکٹ دوں گا جو میں افورڈ. ہاں اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کو سگے بچوں میں اور میلے کے بچوں میں فرق ہی ختم ہو جائے, ایسا تو اپنے بچوں کے ساتھ تو ہی نہیں ہے. تو اللہ نے اسلام کا ایک دائرہ رکھا ہے, اگر آپ ہر شخص کو اس اسلام کے دائرے میں لے آؤ گے تو مسلم غیر مسلم کی جو باؤنڈری ہے وہ کیا ہو جائے گی, ختم. اور اللہ یہ باؤنڈری کو قائم رکھا ہے, قیامت تک رہے گی. یہ فرق ہے اللہ کے یہاں, اس میں اس کے شرعی احکام ہے. تو غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے, غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے, اور غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. وہ تو یہودی عیسائی ہو اس کے پیچھے بھی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہودی عیسائی ایسے غیر مسلم ہیں کہ ان کو اللہ نے 2 پروٹوکول دے دیے کہ ان کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں, ان کے مرد سے نہیں ہو سکتا. نمبر 2, وہ جب جانور ذبح کریں گے تو وہ حلال ہے ہمارے لیے. یہ صرف عیسائی اور یہودی کو پروٹوکول دیا. مسلمانوں میں کوئی مشرک ہو جائے اس کو یہ پروٹوکول نہیں دیا, اس کی کوئی دلیل نہیں, کیونکہ وہ بڑا مجرم ہے نا, توحید میں پیدا ہو کے شرک کر رہا ہے. ارے عیسائی تو پیدا عیسائی گھرانے میں ہوا نا, اس کا جرم ہلکا ہے. مسلمان پیدا توحید میں ہوا, ہمیشہ یا کا نعبد و یا کا نستعین پڑھتا ہے اور جاتا پھر مزاروں پہ سجدے کرتا ہے, تو یہ بڑا مجرم ہے. اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, ایسی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ یہ ارتداد کے حکم میں ہے, مرتد کے حکم میں. اب کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو اسلام کے دائرے میں لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے جوڑ پیدا کرنے کے لیے اب ہر ایک کو ہم مسلم ہی سمجھیں گے, یا سب کے پیچھے نماز جائز ہے, یہ بھی غلط ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نماز ہم تو بھائی ہر کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں, ہمیں اسے کوئی غرض نہیں, ہم براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں. تو براڈ مائنڈیڈ بننے کی بھی ہمیں اتنی اجازت ہے جتنی شریعت نے اجازت بولو دی. نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگلنا شروع کر دیں. ہمارے ابا کا ملفوظ ہے یہ. وہ ہوا یہ تھا کہ ایک انٹی آ کے نا ہمارے گھر میں بیٹھی رہتی تھی 24 گھنٹے, ہماری والدہ کی دوست بن گئی تھی وہ. اب میری والدہ کی طبیعت میں سخاوت تھی, کھلاتی پلاتی بہت تھی, قرضے لے کے کھلاتی تھی. جب انتقال ہوا تو ٹھیک ٹھاک قرضہ والدہ پہ چڑھا ہوا تھا, تو ان کی عادت تھی بس قرضے لے کے کھلاتے رہو. جو پیسے مانگنے آ رہے ان کو پیسے دے دیتی تھی. خرچہ کس کا ہو رہا تھا؟ ابا کا. ابا کو ٹھک ہے یار, اپنے خرچے بھی چلو سخاوت اچھی ہوتی ہے. والدہ کے پاس اپنا خرچہ بھی ہوتا تھا, اس میں بھی کرتی تھی. تو اب کیا ہوتا تھا, ایک انٹی آ کے ہمارے گھر میں بیٹھ گئی.
وہ جائیں گے نہیں, ان کے مزے لگ گئے کہ یار فری پکوڑے کا کھانا بھی آ رہا ہے, فری پکوڑے کا. تو ہماری والدہ بھی پھر بڑی گپ شپ والی تھی, تو ابا نے 2-3 دن تو برداشت کیا. اس کے بعد ہمارے ابا ہماری والدہ کو لے کے بیٹھے, بولے بھائی آنٹی کیا لگتی ہے آپ کی, 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں جب بھی گھر میں آؤ یہ بیٹھی ہوتی ہیں, تو ان کو بولو پتلی گلی سے نکلو بھائی اپنے گھر جاؤ, کیونکہ گھر بار نہیں ہے کیا. والدہ نے کہا اصل میں دیکھوں میں ان کو اب کیسے بولوں کہ آپ چلی جائیں, اب یہ آ جاتی ہے بیچاری, میں کیسے منع کروں. اس وقت میرے والد صاحب نے کہا بھائی وہ ہمیں نصیحت یاد رہ گئی, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھانا شروع کر دیں. آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہو گئے, سارے محلے والے آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے کہ مفتی صاحب تو کبھی نو کرتے ہی نہیں ہے نا, بھگاتے ہی نہیں ہے. اور نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں, کہ آپ نے مسافہ کرنا بھی چھوڑ دیا, دور سے جا رہے تو آپ گالیاں دینا شروع کر دی آپ نے, دفعہ ہو یہاں سے, تاکہ آئی نہیں قریب آپ کے. تو یہ میرے والد صاحب کے بڑے, اور والد صاحب تھے بھی پریکٹیکلی ایسے ہی تھے وہ, یعنی وہ عملی زندگی میں بھی اسی طرح ہی تھے. نہ اتنے میٹھے بنے کہ لوگوں نے کھانا شروع کر دیا, نہ اتنے کڑوے بنے کہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے, کہ نفرت کرنا شروع کر دی. تو یہاں بھی مذہب کے معاملے میں بھی ایسا ہے بھائی کہ ہم غیر مسلم کے معاملے میں نہ اتنے میٹھے بنیں گے کہ غیر مسلم کو بھی مسلم کہنا شروع کر دیں ہم. اور ہم کہیں جو شخص بھی اسلام کی طرف نسبت کر دے, کوئی ختم نبوت کا انکار کرے, ہم براڈ مائنڈڈ بنے. کوئی بات نہیں یار, انکار ہی کیا نا, اللہ خود پوچھ لے گا, یہ ہمارا مسلم بھائی ہے. کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں, مختار کل ہیں, مشکل کشا ہیں, کہ نہیں یار ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے, ہم سب کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. اس کا مطلب آپ اتنے میٹھے بن گئے ہو کہ اب لوگ آپ کو کھانا, اور آپ کو نہیں کھائیں گے, اسلام کو کھانا شروع کر دیں گے. توحید اور غیر توحید میں فرق کیا ہو جائے گا, ختم. جب سب کے پیچھے نماز ہوگی تو کل پھر اتنے براڈ مائنڈڈ بنیں گے کہ ہندو بھی مسجد بنا کے کھڑا ہو جائے گا, ہندو کے پیچھے بھی ہو رہی ہے, پھر تو عیسائی کے پیچھے بھی ہو رہی ہے, پھر تو یہودی کے پیچھے بھی ہو رہی ہے, پھر تھوڑے دنوں میں مسجد اور مندر کے نام چینج ہو جائیں گے. مسجد کو لوگ پیار سے مندر کہیں گے, مندر کو لوگ پیار سے کیا کہیں گے, مسجد کہیں گے. یار ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا. جب علماء کہیں گے نا, کہتے ہیں براڈ مائنڈڈ بنو. تو یہ براڈ مائنڈڈ, دیکھو انگریز جو براڈ مائنڈڈ آج بنا ہوا ہے, ابا لیس ہو گیا, براڈ مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے ہوا نا. تو اتنی جلدی نہیں ہوا ہے. شروع میں انہوں نے کیا کہا, پردے کو ختم کیا اپنی سوسائٹی سے, پھر انہوں نے نکاح کے نظام کو ختم کیا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم آیا, پھر ہوتے ہوتے ابا مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہو گئے. پھر اتنے براڈ مائنڈڈ بنے کہ لڑکی لڑکے کا فرق ختم, ہومو سیکچولیٹی کو, ایل جی بی ٹی کے بعد کیو آیا, پھر کیو کے بعد بھی اتنی چیزیں آ گئی ہیں نا, پوری حروف تہجی انگلش کی ختم ہو جائے گی. ایل جی بی ٹی کا مطلب لیسبین, اور یہ گائے ہے, اور یہ فلانا ہے, تو ڈمکانا ہے. تو اتنی قسم کی فیلنگز مارکیٹ میں آ گئی, ہر فیلنگ کو انہوں نے ایک الگ الفابیٹ کا نام دے دیا. تو زیڈ تک پہنچ جائیں گے. یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ براڈ مائنڈڈ. تو مذہب کی بھی ایک میرے بھائی باؤنڈری ہے, اس سے آگے جانے نہ, اس میں اتنے کڑوے بنے کہ ذرا ذرا سی باتوں پہ آپ لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دیں. جیسے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جو ٹی وی دیکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ تقریر سچی مچی کی بتا رہا ہوں, پرانی بات ہے. ہمارے استاد کہتے ہیں میں بیان میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے جا کے اس مولوی صاحب سے جلسے کے بعد پوچھا, مولوی صاحب یہ فتویٰ تو مارکیٹ میں نیا ہے کہ جو ٹی وی دیکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے احتیاطاً کفر کا فتویٰ لگایا اس کے اوپر, میں نے احتیاطاً کفر کا فتویٰ لگایا تاکہ لوگ ٹی وی سے بچیں. تو احتیاطاً تو کفر کے فتوے سے بچا جاتا ہے, لگایا تھوڑی جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ایک آدمی کی باتوں سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مشرک ہے, لیکن اس کی تعویل ہو سکتی ہے, بھائی ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو. تو اسلام کہتا ہے اچھے مطلب کو ترجیح دو آپ, یعنی کسی کی بات کے 100 مطلب نکلتے ہوں, ایک مطلب سے لگتا ہو کہ یہ مسلم ہے, 99 مطلب سے لگتا ہو کہ یہ کافر ہے, تو ایک جو اچھا مطلب ہے نا, آپ نے اس کو ترجیح دے کے اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حتی الامکان تعویل کرنی ہے اس کی. تو احتیاطاً کفر کے فتوے سے بچا جاتا ہے, احتیاطاً کو کفر کا فتویٰ دیا نہیں جاتا, تعویل کی جاتی ہے. لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی تعویل کا کوئی آپشن بچتا ہی نہیں. آپ تعویل کر رہے ہو, سامنے والا کہہ رہا ہے میں خود اس تعویل کو نہیں مانتا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں, جب بھی آپ سے دعا مانگو آپ حاجت پوری کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو اختیار دی ہیں. ہم اب کفر کا فتوے سے بچانے کے لیے ان کی تعویل کرتے ہیں. اصل میں ایکچولی ان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نبی سے مانگتے ہیں تو فرشتے ہماری پکار نبی تک پہنچاتے ہیں, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرشتے اللہ تک, اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے. تو اس طرح ہم کہ یہ اس کی حاجت پوری کرو نا, تو شاید یہ مطلب ہو. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے, ہمارے نبی کو یہ اختیار دیا ہے. تو اب کیا تعویل کرے گا بھلائی تعویل کے اول تو یہ بھی ہم تعویل جو کر رہے ہیں اسی بھی تو کوئی شرعی دلیل نہیں ہے نا. اللہ نے کہا ڈائریکٹ کس سے مانگو, مجھ سے مانگو, لیکن ہم گھما پھرا کے اس کو شرک سے بچانے کے لیے بہت تعویل کریں. اگلا کہے نہیں بھائی یہ آپ خود کر رہے ہو, میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ یہاں سے آپ نبی کو پکارو گے, نبی وہیں سے یہیں سے بیٹھے بیٹھے ہماری پکار سنیں گے, اور اللہ نے آپ کو یہ خود بخود اختیارات دیے ہیں, آپ جو چاہیں اپنی قبر میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں, لوگوں کی حاجت پوری کر سکتے ہیں. اب اس کا کوئی مطلب میرے بھائی بنتا نہیں ہے. پھر بھی آپ کو دائرہ اسلام میں لانے کا شوق ہے, تو پھر تو عیسائی بھی دائرہ اسلام میں. عیسائی توحید کا لفظی طور پہ منکر نہیں ہے, نبوت کا منکر ہے, جبکہ اللہ کی نظر میں توحید کا منکر نبوت کے منکر سے زیادہ بڑا مجرم ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اللہ کے ہاں توحید کا انکار کرنے والا نبوت کے انکار کرنے والے سے زیادہ بڑا مجرم ہے. تو شرک چاہے بتوں کو خدا کے ساتھ شریک کرو, چاہے پیغمبر کو کرو, اللہ کی نظر میں دونوں مجرم کیا ہیں؟ برابر کے مجرم ہیں. سمجھتا ہے بات کو؟ تو اس لیے اتنا براڈ مائنڈڈ بھی نہ بنے کہ آپ نے دائرہ اسلام اتنا وسیع کر دیا کہ پوری روئے زمین اس میں آ گئی ہے, تو فرق ہی ختم ہو گیا. اور نہ اتنا چھوٹا کریں کہ ٹی وی دیکھنے والا بھی کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج. لیکن ایک دائرہ ہے, اس کے فقہی حکام ہیں, تو اس کے پیچھے نماز, غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز ہے. اگر امام کا آپ کو پتا ہے کہ یہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ نبی مشکل کشائیں, حاجت روائیں, تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, کیونکہ غیر مسلم کی اقتدا میں نماز نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے تو فتنہ ہوگا, تو فتنے سے بچنے کے لیے پڑھ لو, بعد میں لوٹا لو. یہ براڈ مائنڈڈ ہے. ہم کہتے ہیں کڑوے نہ بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کرتے ہیں, وہاں جا رہا ہے ادھر جماعت ہو رہی ہے, ادھر اپنی الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں, تو پبلک پکڑ کے کوڑ دے گی تمہیں. پبلک کیا کرے گی؟
पकड़ के कूट देगी। और फिर आपको हक परस्ती का भी शौक है, आप लोग कह रहे हैं भाई हाँ इमाम के पीछे नहीं पड़ रहे, कह रहे हैं इनका अकीदा शिरकिया है, यहाँ फितना फैलेगा, तू भाई छोड़ दे अपनी नमाज पढ़, पतली गली से निकल, तू क्या या ठीक करेगा क्या अकीदा किसी का आके। अच्छा मेरे भाई, और सारे बरेलवी ऐसे नहीं होते कि वो साफ लफ्ज़ों में शिरक करते हो, ये हमारा तजर्बा है, मुशाहिदा है। बरेलवियों में भी हर तरह के लोग हैं, मोतदिल भी हैं और गाली भी हैं। तो मोतदिल भी है इनमें बहुत से उलमा, हमारी चूंकि अब जब मशहूर हुए हैं तो बहुत से उलमा से बातचीत भी हुई है, तो वो इस तरह के नहीं है जिस तरह लोगों ने फर्ज कर लिया कि वो सारे मुशरिक होंगे या सारों का अकीदा शिरकिया होगा, ऐसा नहीं है। इनमें बहुत से पढ़े लिखे हैं, वो शिरकी अकीदों को नहीं मानते वो। अच्छा बहुत हाँ यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, मैं नाम लूंगा तो फायदा नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं खुद उनकी बाज़ दफ़ा कोई स्पीच आती है, मुझे लगता है बड़े अल्लाह ने इनको इल्म दिया और बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, लेकिन उनमें बड़ा मसला ये है कि वो खुल के बता नहीं सकते उस अकीदा तौहीद को, उनकी आवाम उनको पकड़ के कूटेगी। जैसे अहले हदीस उलमा में बाज़ उलमा ऐसे हैं जिनका अकीदा 3 तलाक़ें 3 होती हैं, लेकिन वो खुल के बता नहीं सकते, जैसे हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई थे, खुल के नहीं बता सकते थे वो, क्योंकि इतने इन्होंने फतवे दे दे के 3 तलाक़ों को एक करके किया है ना कि वो फिर अब इतना ज़्यादा आप आगे जा चुके हैं एक्सट्रीम लेवल पे, अब रिवर्स वापसी का दरवाज़ा बंद कर लिया, तो इसलिए एक्सट्रीम पे जाना ही नहीं चाहिए था ना। तो अब यहाँ भी ऐसे ये बाज़ बरेलवी उलमा हैं जिनको पता है कि ये गलत हो रहा है जो कुछ हो रहा है। मुफ्ती मुनीफ साहब भी तो बोलते थे ना ये जो इन्होंने किया हुआ है रबीउल अव्वल में जो कुछ हो रहा है, ये कहाँ खुद इसकी मुखालफत करते थे वो। तो लेकिन बाज़ इनके स्कॉलर्स ऐसे हैं कि अब उनको पता है हमने जरा खुल के बात की तो पब्लिक नहीं छोड़ेगी, हम शुरू से ही एक ट्रैक पे चल रहे हैं। एक बरेलवी इमाम ने बताया, बेचारे के दिल की बात थी, कहने लगा यार ये देवबंदियों के बड़े मजे हैं भाई। हमारे दोस्त ने पूछा क्यों, कह रहे हैं यार इमाम आता है फर्ज पढ़ा के पतली गली से निकल जाता है, सुन्नतें घर जाके पढ़ता है, उसकी मर्जी वहां पढ़े या घर जाके पढ़े। कह रहे हमने लोगों को डाल दिया कि पहले फर्ज के बाद एक लंबी दुआ पहले होगी, फिर सुन्नतों के बाद एक अलग लंबी दुआ होगी, तो हमें तनख्वाह वही मिल रही है जितनी देवबंदियों को मिलती है। जिम्मेदारी हमारी देखो, फर्ज के बाद हमें पहले लंबी दुआ, उसमें गफ्फार भाई का नाम, या अल्लाह ये पंखा वसीम ने लगाया उसकी मफरत फरमा दे, अपने अब्बा के लिए वसीम ने लगवाया, गफ्फार भाई ने ये वाला पंखा लगवाया उनकी साले सवाब के लिए, फिर ये सवाब भी देखो आजकल बाज़ आइमा कहाँ कहाँ पहुँचाते हैं, सवाब जब पहुंचाते हैं अल्लाह ये जो हमने नमाज पढ़ी और जो हमने रोजा रखा है तिलावत की, इसका सवाब पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, तमाम पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ तमाम सहाबा ताबीन गफ्फार भाई उनके वालिदैन और वसीम भाई जिन्होंने पंखा लगाया उनके वालिदैन, और या अल्लाह ये तमाम जितने भी लोगों ने हमारी मस्जिद के साथ ताउन किया, या अल्लाह तमाम के मरहूमीन मरहूमात और पता नहीं मफूलीन मफूरात और मर्द और खवातीन और जो जिंदा हैं और जो आ चुके हैं जो आएंगे, इतनी डिटेल के साथ सवाब पहुंचाया जाता है। मैंने देखा बाज़ आइमा को ना इतनी तफसील से सवाब पहुंचाते हैं कि अल्लाह की पनाह भाई, एक ही दफा पहुंचा सकता है आदमी के पास, दोबारा ऐसा सवाब घर घर दस्तक देके पहुंचाने का जो सवाब का इंतजाम है ना, ऐसा लगता है सवाब शॉपर में डाल के जितने भी मरहूमीन है अलग अलग हर एक की कब्र पे नॉक करके उसको पहुंचाया जा रहा है। तो भाई इतनी डिटेल से सवाब पहुंचाने की जरूरत हमें, देखो हम कैसे हम सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं ना। फर्ज नमाज के बाद ये इज्तिमाई दुआ है ही नहीं, फर्ज नमाज के बाद किसी कुरान हदीस में कहीं भी नहीं है, फिक़ह की किसी किताब में नहीं है, जो अरबी मुसन्नद किताबें हैं, उर्दू किताबों की बात नहीं कर रहा मैं, ना इमाम हनीफा से मनकूल ना इमाम शाफी से, ज़ाहिर उनसे इसलिए मनकूल नहीं है कि होगी तो एक चीज़, इमाम मुज्तहिदीन तो उसी की कायल होते हैं जो कुरान और सुन्नत से साबित होता है। तो अब हमने क्या, हमारे लिए बहुत आसानी, हम तो अल्लाहुम्मा अंता सलाम पढ़ा निकल लिए पतली गली से, जाके अंडे चेक किए मुर्गियों के भाई चूजा कितना निकला है, फिर उसके बाद जाके सुन्नतें पढ़ ली। कोई सुन्नतें भी हम पे फौरन मुसल्लत नहीं होती, घर पे भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हैं, दफ्तर में भी पढ़ सकते हैं, आज़ाद हो गया। किसी दिन मूड हुआ दुआ का तो लंबी दुआ भी करा दी, ये भी कोई हराम भी नहीं है कि दुआ कराना, मूड हुआ तो आज मूड है भाई आज क्या करा दो, चलो यार लंबी दुआ हो जाए। लेकिन जो ग्रीन चैनल वाले बेचारे, वो आइमा की अंदर की दिल की कैफियत मैं बता रहा हूँ, मेरा बयान सुन के हो सकता है हमारे ग्रीन चैनल वाले भाई मेरी मुखालफत करें, लेकिन आइमा कहेंगे मुफ्ती साहब दिल की आपने बात शेयर कर दी है। ये बेचारे इतने परेशानी में होते हैं, तनख्वाह देवबंदियों वाली मिलती है लेकिन जिम्मेदारी कितनी, इमाम पहले से आगे बैठेगा मुसल्ले पे, हम तो जब टाइम होता है ना ठक करके स्टाइल से आते हैं मुसल्ले पे खड़े हुए, उससे पहले मुसल्ले को हम पाबंद नहीं होते, आते हैं। और सुन्नत भी यही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के वक्त में अपने हुजरे से तशरीफ लाते थे। हमारे जो बेचारे ग्रीन चैनल वाले भाई हैं उनमें इमाम आधा घंटा या 10 मिनट पहले आके बैठेगा मुसल्ले पे, बड़ी तमीज से बैठ जाएगा वो, बिल्कुल बिस्मिल्लाह सल्लू अलल हबीब, बड़ी तमीज से बैठेगा वो। मैं बेचारे इमामों की अक्कासी कर रहा हूँ दिल की। वो कहेंगे मुफ्ती साहब आपने आज पहली दफ़ा हमारे हुकूक पर किसी ने आवाज़ उठाई है, तो बैठ जाएंगे, फिर वो इकामत होगी तो तमीज़ से इमाम साहब बैठे रहेंगे, हय्या अला सलाह से पहले किसी को खड़े होने की इजाज़त नहीं है, तो उससे पहले इमाम बैठा हुआ होगा ना, तो ये जिम्मेदारी इसकी अलग से, इमाम को कोई चार्जेस कोई पैसे तनख्वाह नहीं मिलती। फिर जब इकामत होगी, फिर नमाज होगी, फिर उसके बाद इमाम साहब ने दुआ करवानी है मुक्तदियों की तरफ रुख करके, या अल्लाह फलाना को मफ़रत, फलाने की पंखा बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चलता है भाई, छोटा मोटा नहीं चलता। उसके बाद फिर इमाम पाबंद है वहीं सुन्नतें पढ़े, वो वहीं सुन्नतें पढ़ेगा, और जल्दी जल्दी भी नहीं पढ़ सकते इतनी स्पीड जितनी पब्लिक की स्पीड है, क्योंकि ऐसा ना हो पहले फारिग हो गया तो घर जाने की इजाजत नहीं है, अभी दोबारा दुआ होगी, फिर वो लंबी चौड़ी दुआ, फिर उसमें इन्नल्लाह व मलाइकतहु वाली आयत भी लाजमी पढ़नी है, फिर वो उसके बाद दुरूद शरीफ में जो आता है फिर सब दुरूद शरीफ, तो बहुत लंबा हिसाब किताब चलता है। उसके बाद इमाम साहब की छुट्टी होती है, और फिर इमाम का काम हर तीजे में जाना, 40 में भी जाना, ये सब चीजें भी। फिर नमाज जनाजा भी हमारी कितनी हल्की फुल्की नमाज जनाजा है, इधर जनाजा आया हमने 4 तकबीरात कहीं फारिग हो गए, फिर हमारी मर्जी, हमें कंधा दें ना दें, कंधा देना सवाब है, दे देते हैं अक्सर, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके लिए, दुआ करते रहो। उनके यहाँ जनाजा भी बड़ा लंबा है, जनाजा होगा फिर उसके बाद दोबारा से दुआ होगी, वो दुआ भी जहरी होती है, उसमें पूरा मैयत के लिए आपने वो, तो बेचारे जो बरेलवी इमाम है ना उनकी ड्यूटी बहुत ज्यादा है भाई, उनकी तनख्वाह डबल कर दो, मैं सही कह रहा हूँ, या तो तनख्वाह बढ़ाओ या इमाम को चाहिए हड़ताल करें, हम स्टाइल हमारा, हमें तनख्वाह देवबंदी वाली दी जा रही है, जिम्मेदारी हम पे डबल डाली है, या तो तनख्वाह डबल करो या फिर जिम्मेदारियां खत्म करो। तो ये देखना, ये
یہ میرا مقصد کسی مسلک کی توہین نہیں ہے، میرا مقصد ہے ریلوی اماموں کے حق میں آواز اٹھانا. یہ بیچارے بہت قسمہ پرسی میں ہوتے ہیں. دیوبندیوں کے اس لحاظ سے بڑے مزے ہیں بھائی، بہت مزے ہیں. آئیں گے آرام سے تمیز سے نماز پڑھائی، پتلی گلی سے نکل لی. پھر جمعے کو ان کے اور لمبے پروگرام چلتے ہیں، جمعہ بہت لمبا ہوتا ہے ان کا، اور بھی الگ الگ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. مفتی صاحب عرضی ہے کہ میں تعلیم میری شادی ہے، میں نے گھر تو بنایا ہے مگر حق مہر اور خرچہ. ابے بھائی میرے سے پیسے نہیں مانگا کرو، کچھ بھی ہو جائے نا یہ دماغ میں رکھو، میرے سے پیسے مانگنے کی اجازت نہیں. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بھائی کسی ٹرسٹ کا نام لے کے نہ پوچھا کرو کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. کئی بار بتایا ہے، کسی ٹرسٹ کے بارے میں پوچھا یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، آپ کو خود تحقیق کرو اس ٹرسٹ پہ. آپ کو ٹرسٹ ہے تو آپ تعاون کرو، ٹرسٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ تعاون نہ کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے. اگر میں کہوں فلانا ٹرسٹ ٹھیک ہے، کل غلط ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اور میں کہوں غلط ہے اور کل پتہ چلا وہ غلط نہیں ہے، تو یہ تحقیق بہت مشکل چیز ہے. لا تقف ما لیس لک بہ علم، قرآن کہتا ہے جس چیز کی یقینی نالج نہیں ہے اس میں گھسنے کی کوشش مت کرو. تو آپ نے جس ٹرسٹ کو دینا ہے آپ خود، میں پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کی ذمہ داری لیتا ہوں کیونکہ میرے شاگرد چلا رہے ہیں اور وہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور لالچی ان میں، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ کئی سال گزارے ہیں. تو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے ان کے ساتھ میں نے سفر کیا ہے، ان کے سسٹم کو میں نے دیکھا ہے. ان کا کام بہت زیادہ ہے لیکن ان کی فنڈنگ بہت کم ہے، لوگوں کی توجہ نہیں ہے ان کی طرف زیادہ. تو میں اس کی ذمہ داری لے سکتا ہوں. اس میں اگر کوئی فالٹ نظر آئے تو آپ مجھے بتائیں، کیونکہ میں نے پھر جب اس کے پروموٹ کیا تو پھر کوئی شکایت ہوگی تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں انتظامیہ کو کمپلین کروں. تو وہ بہت اچھے بڑے علماء ہیں جن کی نگرانی میں وہ چل رہا ہے اور وہ لالچی نہیں ہے. باقی ٹرسٹ کا میں نہیں کہہ رہا لالچی ہے، وہ آپ جانیں بھائی، آپ ان کو دیکھیں، آپ کو اعتماد ہے تو آپ تعاون کریں، اعتماد نہیں ہے تو آپ تعاون نہ کریں. چاندی کی چین پہننا مرد کے لیے حرام ہے؟ جی بالکل حرام ہے. اگر پہنے تو نماز ہوگی، مکروہ ہوگی، دوبارہ لوٹانی پڑے گی. مکروہ اور حلال میں کیا فرق ہے؟ دیکھو کچھ چیزوں کے شریعت میں دلائل 2 اور 2 4 کی طرح ہوتے ہیں جس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حلال ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں 2 اور 2 4 کی طرح پتہ ہے کہ یہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. کچھ چیزیں ایسی جن میں دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں. ایک مجتہد کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، دوسرے کا خیال ہوتا ہے یہ جائز ہے. تو جس کا خیال ہوتا ہے ناجائز ہے تو وہ اس کے لیے حرام کا ورڈ استعمال نہیں کرتے کیونکہ سخت لفظ ہے نا، اس کے لیے مکروہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن ان کی نظر میں ہوتا وہ ناجائز ہی ہے. مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے، تحریمی کا مطلب ناجائز ہے. جیسے جھینگا ہے، کیکڑا ہے، اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے. امام شافعی کے یہاں جائز ہے، امام حنیفہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے کیونکہ کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے، تابعی سے بھی ثابت نہیں ہے. اور جو ہے تو اب انہوں نے اس کے لیے ہلکا لفظ استعمال کیا، حرام کا لفظ نہیں، کیونکہ حرام کا لفظ استعمال کرتے تو کتے اور جھینگے میں کوئی فرق بولو نہیں رہتا. اب کتا تو کوئی بھی جائز نہیں کہتا نا، جھینگے میں اختلاف ہے تو مکروہ کا لفظ استعمال کیا کہ بھائی نہیں کھاؤ گناہ ملے گا، لیکن سخت لفظ استعمال بولو نہیں کیا. کیونکہ حرام کا لفظ استعمال کریں جھینگے کیکڑے کے لیے، اس کا مطلب شافی لوگ حرام کھاتے ہیں کیا؟ پھر بزنس بھی حرام ہو جائے گا، پھر تو تجارت بھی، حالانکہ جھینگے کیکڑے کی تجارت بالکل جائز ہے کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے. لیکن مکروہ کہا انہوں نے، مکروہ کا مطلب جائز نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے نزدیک دلائل اس کی زیادہ ہے کہ یہ مچھلی میں داخل نہیں ہے یہ چیزیں، اور قرآن سے سننے سے مچھلی کا جواز پتہ چلتا ہے. اس پہ دلائل کیا ہے میں الگ سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کتا کھا رہا ہے تو بہت غلط کر رہا ہے، جھینگا کھا رہا ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا بھائی ایک فقہ کو فالو کرو یار تمیز سے. کیکڑا کھانے کے لیے تم شافی بن جاتے ہو، جھینگا، اور جب بغیر ولی کے نکاح کی بات آتی ہے تو حنفی بن جاتے ہو. تو یہ کیا ادھر ادھر پیترے بدل رہا ہے؟ تو ایک کو فالو کرو نا تمیز سے. تو اتنی تنبیہ کی جائے گی، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھا جائے گا. تو ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. میں نہیں کھاتا جھینگا، مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے منع کر دیتا ہوں، پھر بھی میرے سامنے بھی بیٹھ کے کھا رہا ہو تو چھیڑتا نہیں ہوں اس کو، چھیڑتا اس کو جو کتا کھایا میرے سامنے بیٹھ کے، اس کو بولوں گا اپنے گھر جا کے کھائی ہمارے سامنے، ہماری وہ نہیں خراب کر دوں. اچھا میرے بھائی ہو گیا مکروہ حلال کا فرق. میرے بھائی امہات المومنین میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معاذ اللہ زہر دیا تھا؟ آپ کا کلپ چل رہا ہے، بکواس ہے، بالکل غلط ہے. میرا کوئی ایسا کلپ نہیں ہے، اس میں ایڈیٹنگ کی ہے، میرے کلپ چلائے جا رہے ہیں جس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ میں گویا اس کا قائل ہوں کہ امہات المومنین میں سے کسی نے معاذ اللہ نبی کو زہر دیا تھا. پیچھے حضرت عائشہ کی بات چل رہی ہے، وہ جملہ الگ ہے، تو کٹ کیا کسی نے آدھا جملہ اور اگلا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے بھی میں مثال دے رہا تھا نا، ابھی میں مثال دے رہا تھا کہ آپ کتے کو جائز سمجھتے ہیں یا کچھ اس طرح کی، آپ کو اتنا ٹکڑا چلا دے کہ کتے کو جائز. کوے والا میرا ادھورا کلپ چلایا ہے، یہاں سے یاد آیا. کوے والا جو میرا کلپ ہے نا کہ کوا حلال ہے، وہ ادھورا چلایا ہے، اس کی میں نے ایکسپلینیشن کی ہے، اور جنہوں نے میری وہ ایکسپلینیشن سنی ہے وہ مطمئن ہو گئے ہیں. لیکن فتنہ پرست لوگ وہ کوے والا پرانا کلپ چلا رہے ہیں، حالانکہ اس میں ایک نیا کلپ میں نے پوری وضاحت کی ہے، اس کی حوالے دیے ہیں، اور میں بتایا کہ کون سے کوے کو میں نے حلال کیا اور کون سا کوا کیا ہے. اس کوے کو میں نے حلال نہیں کہا. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ لیکن فتنہ پرست لوگوں کو جب جواب مل بھی گیا تو بھی وہ پرانا کلپ چلا رہے ہیں. تو اس کا مطلب بھائی آپ کا مقصد علم کی اشاعت نہیں ہے، آپ کا مطلب فتنہ پھیلانا ہے. اچھا کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں، میرا پرانا کلپ چلایا، انہوں نے کوے پھر کمنٹس بھی کیے اور پھر تبصرے بھی کیے، مذاق بھی اڑایا. جب نیا میرا وضاحتی بیان آیا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو ان کو مل بھی گیا، پھر بھی انہوں نے رجوع کا اعلان نہیں کیا. پھر بھی حالانکہ ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ یار ہم نے مفتی صاحب کا مذاق اڑایا، اب دیکھو ان کا یہ بیان آیا ہے تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے پرانا بیان سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی، یہ ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ملا جو اپنے الفاظ واپس لے رہا ہو. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ علم کی اشاعت نہیں ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں. یوٹیوب پہ نا ایک جنگ چل رہی ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، کشتی ہے، اکھاڑا ہے. تو یہ علمی میدان ہے بھائی، اکھاڑے کا میدان تھوڑی ہے یہ. اچھا میرے بھائی کلپ چل رہا ہے، شاید ایڈیٹنگ کی ہے. جی ایڈیٹنگ کی ہے، شاید نہیں، یقینی. امہات المومنین تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے بھائی، ہماری مائیں، ہمارا ایمان ہے. نبی کی زوجات کیا ہیں؟ ہماری مائیں ہیں. تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو بہت ہی کوئی بدبخت ہوگا جو اپنی ماں بھی مانے اور پھر الزامات بھی لگائے. قرآن نے صاف کہہ دیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، ان کی بیویاں کیا ہیں؟ تمہاری مائیں ہیں. تو بس ختم کر دیا قرآن نے، جو ہے نا چیپٹر ہی کلوز کر دیا.
بار صغیر کے مدارس اور مساجد میں یہ فتنہ ہے کیا صاحب زیادہ امام بنتا ہے والد کے انتقال کے بعد، وہ مدرسے کا محتمم بنتا ہے، حالانکہ وہ حل نہیں ہوتا، اس زوال کا کیا حل ہے؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب مدرسہ بنایا تو اپنے بیٹوں کو نامزد نہیں کیا، بلکہ میرے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو نامزد کیا کہ میرے بعد یہ بنیں گے. نہ قوم ایک جیسی، ہمارے حضرت تھے پنجابی اسپیکنگ تھے، اور جو ہمارے حضرت کے نائب تھے وہ میواتی تھے، قوم بھی آپس میں میچ بولو نہیں کر رہی. کلچر میں بھی بڑا فرق تھا. ہمارے حضرت وڈیرے اور جو ہوتے ہیں نا پنجاب کے جو چودھری ٹائپ کے بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑے اونچے خاندان کے مالی لحاظ سے، جبکہ ہمارے جو حضرت کے نائب تھے وہ مالی لحاظ سے کوئی اونچے خاندان کے نہیں، گاؤں کے تھے، لیکن صلاحیت اور استعداد اور بہت اچھی طرح پرکھنے کے بعد ان کو اپنا نائب بنایا. پھر جو میرے شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں ان کے بیٹے بہت نیک ہیں. ہماری تمنا تھی کہ وہ وصیت کریں کہ اپنے بیٹوں کو بنائیں، کیونکہ ان کا جو ابھی بیٹا ہے نا، بڑا بیٹا، رمضان میں 15 ایک دن میں 15 پارے تلاوت کر رہا ہوتا ہے. محتمم کا بچہ اتنا نیک ہو ذرا کم ہی ہوتا ہے، عام طور پہ ہوتے ہیں لیکن تھوڑے شارٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں. تو اتنا میرا شاگرد ہے، مجھ سے ہدایت پڑھی ہے اس نے، ان کے بیٹے نے، بڑے والے بیٹے نے، اور جو بھی اس سے ملتا ہے بیٹے سے کہتا ہے یار یہ بچہ بڑا ماشاءاللہ نیک ہے، بڑا نیک بچہ ہے ماشاءاللہ، عبادت گزار، خدمت گزار. میں نے کبھی اس کو اونچی آواز میں بات کرتے بھی نہیں دیکھا. اتنا نیک، شریف، حب جاہ، حب مال میری خیال کے مطابق اس میں نہیں ہے. ہمیں یہ چاہتی کہ اسی کو بناتے، لیکن وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے نہیں بنیں گے، کسی بھی انتظامی معاملات میں نہیں ہوں گے، پہلے سے وصیت لکھ دی ہے. بلکہ یہ کہا میرے خاندان کا بھی کوئی فرد نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم نے جو شیخ کسی کو بنایا ہے نا تو ایسے نہیں بنا لیا. وہ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو ایک شخص نے کہا کہ میرے ابا ایسے کرتے ہیں، میرے ابا یوں کرتے ہیں، میرے ابا دوسرے کا، تو نے ایسا ابا پالا ہوا کیوں ہے؟ تو ہم اس سے کہتے تھے، کوئی اپنے ابا کی بڑی شکایتیں کر رہا تھا، تو ہم لوگ کہتے تھے بھائی ابا تو قدرت کی طرف سے ملتے ہیں، تو وہ تو جیسے بھی ہو برداشت کرنے ابا ہے نا. لیکن شیخ جو ہے انسان خود سلیکٹ کرتا ہے، وہ قدرت کی طرف سے نہیں ملتا. شیخ آڑا ترشا ہوگا تو مرید سے سوال کیا جائے گا بھائی یہ تو تیرا انتخاب تھا نا، ابا تو جو اللہ نے دے دیا وہ جو ہو گیا وہ برداشت کرو آپ، ٹھیک ہے نا. شیخ جس کو آپ بناتے ہو، پیر و مرشد جس کو آپ بناتے ہو، وہ اللہ نہیں بناتا، وہ آپ اپنے اختیار سے سلیکٹ کرتے ہو. تو ہم نے جس کو اپنے اختیار سے شیخ بنایا ہے نا، تو ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، ان کے ساتھ ٹائم گزار کے ہم نے انتخاب کیا کہ یار یہ اس قابل ہیں کہ ان کو پیر و مرشد بنایا جائے. تو ان کا رویہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے وصیت کر دی کہ میرے خاندان کا کوئی فرد جامعۃ الرشید کی انتظامیہ میں نہیں ہوگا، پہلے سے وصیت کر دی انہوں نے. اور ان کے جو بھائی، اور دیکھ لیں کسی عہدے پہ نہیں ہیں، ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ سب سے کم درجے کی کتابیں پڑھا رہے ہیں مدرسے میں، بڑے بھائی درجہ اولیٰ کی کتابیں پڑھاتے ہیں، تو یہ بہت کم ظرف ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محتمم کا بیٹا ہی اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو بنایا جائے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے 2 بیٹے، حضرت مفتی رفیع عثمانی، حضرت مفتی تقی عثمانی، اگر دارالعلوم کورنگی ان دونوں کے علاوہ کسی اور کے حوالے ہوتا تو آج دارالعلوم کورنگی جس ترقی پر ہے اس ترقی پر نہ ہوتا. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے مشورہ دیا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اپنے بچوں کو تو نہیں محتمم بنایا، لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب کو حضرت نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے دونوں بیٹوں کے حوالے کریں دارالعلوم کورنگی، کیونکہ ان دونوں میں صلاحیت تھی. تو وہاں یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو کیوں بنا رہے ہیں بھائی، وہ بہت اس قابل تھے کہ ان کو بنایا جاتا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو ہر جگہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ محتمم نے بیٹے کو بنا دیا تو یہ غلط کیا. بعض دفعہ بیٹے میں صلاحیت ہے. اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پورے طور پہ بیٹے میں صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اور کو بنایا تو اختلاف بہت ہوگا، تو ایسے باصلاحیت کا کرنا کیا ہے جس پہ لوگ جمع ہی نہ ہوں. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے وہ کچھ فالٹ ہوتے ہیں بیٹے میں، لیکن باپ اس لیے بنا دیتا ہے کہ بھائی اس پہ لوگ کیا ہو جائیں گے، کیونکہ لوگوں کو باپ سے عقیدت ہے تو بیٹے سے بھی عقیدت ہوتی ہے، تو اس نیت سے بھی بعض دفعہ اولاد کو بنا دیا جاتا ہے. تو یہ دونوں طرح کے طریقے چلتے رہے ہیں، لیکن بہرحال اس میں فساد بھی بہت ہوتا ہے. بیٹے میں ذرا بھی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ مدرسہ ایک دکان کی طرح ہو جاتا ہے، بعض دفعہ مسجد ایک دکان کی طرح بزنس بن گیا ہے مسجد بھائی. تو وراثت چل رہی ہوتی ہے، میں بچہ، پھر اس کے بعد بچے کا بچہ، گدی چل رہی ہوتی ہے نا جیسے گاؤں دیہاتوں میں. تو مدرسوں میں بھی ایسے بھی دونوں طرح کے مدرسے ہوتے ہیں، دونوں طرح کے محتمم ہوتے ہیں، فسادی بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں. نیکوں کی میں نے آپ کے سامنے مثال دے دی حضرت مفتی شفیع صاحب کی، اور اپنے شیخ کی بھی مثال دے دی. انہوں نے تو وصیت کر دی میری اولاد میں اور خاندان کا بھی کوئی فرد کسی بھی انتظامی معاملات میں کوئی عہدہ ہوگا ہی نہیں اس کے پاس. تو دونوں طرح کی مارکیٹ میں چیزیں چل رہی ہیں. بعض اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. یہ اقربا پروری والا جو ہے نا، بعض دفعہ واضح پتہ چل رہا ہوتا ہے بیٹا نالائق ہے، 2 نمبر ہے، پھر بھی بنا دیا جاتا ہے. یہ بہت غلط ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہ تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تم لوگ بھی تو دیکھا کرو نا مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنے سے پہلے. لوگ بھی تو بس مدرسہ دیکھا پیسے ڈال دیا، پہلے مدرسے کو وزٹ کرو، اس میں کیا نظام چل رہا ہے، اس کا محتمم خود نیک بھی ہے یا نہیں ہے، چندہ لگے گا کہاں، یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر مدرسوں کے ساتھ تعاون کریں، پھر صدقہ جاریہ بنے گا. جمعے کے خطبے کے آخر میں امام دعا مانگ رہا ہوتا ہے، مختلف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتا ہے جیسے حرم شریف میں ہوتا ہے. نہیں بھائی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جب امام ممبر پہ بیٹھ جائے تو انصتو، خاموش ہو جاؤ. تو اس خاموشی کے مفہوم میں سب کچھ داخل ہے. زور سے آمین بھی نہیں کہہ سکتے، آہستہ بھی نہیں کہہ سکتے، دل میں آمین کہیں آپ. تو ہماری نظر میں یہ حدیث بالکل واضح ہے، اور اسی وجہ سے اس میں یہ ہے کہ خاموشی، حرکت سے بھی نبی نے منع کیا ہے خطبے کے دوران. یہاں اتنا بھی منع کیا کہ کوئی باتیں کر رہا ہو تو اس کو یہ بھی نہیں بول سکتے کہ چپ ہو جاؤ. تو اس لیے یہ جو احادیث ہیں بہت واضح ہیں. میں نے کرسچن مرغی بیچنے والے سے پوچھا ذبح کرتے ہوئے کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا باپ بیٹا. وہ عیسائی جو ہے نا، ذبح کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ بن مریم کا نام لیتے ہیں. فتویٰ یہی ہے کہ اگر کوئی واقعی سچی مچی کا عیسائی ہے تو ذبح کرتے ہوئے اگر وہ عیسیٰ بن مریم کا بھی نام لے گا تو حلال ہو جائے گا، ذبیحہ حلال ہو جائے گا، اگرچہ یہ شرک ہے. لیکن اسلام نے جب عیسائیوں کو یہ پروٹوکول دے دیا نا تو ان کے مذہب کی خامیوں کو مانتے ہوئے دیا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے مشرک عورت سے نکاح جائز نہیں ہے لیکن عیسائی عورت سے نکاح جائز ہے، حالانکہ وہ مشرک ہوتی ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہی ہے،
لیکن جب نکاح کی اجازت دے دی تو اسلام شرک کو منع کرنے کے باوجود اس معاملے میں، نکاح کے معاملے میں اس شرک کو اسلام نے کیا کیا ہے، اس کو ویلیو نہیں دی. اس میں بہت ساری مصلحتیں تھیں. تبھی قرآن میں جہاں یہودی عیسائی عورت سے اللہ نے نکاح کی اجازت دی ہے، وہاں اللہ نے یہ بھی کہا وَمَن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، کہ اگر کوئی کافر بن جائے گا نا اس کا اعمال برباد ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ ہم تمہیں جو نکاح کی پرمیشن دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے مذہب کو تم قبول کر لو یا ان کے شرک کو تم ذہنی طور پہ مان لو. تو جیسے عیسائی عورت جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتی ہے، اس کے باوجود اس سے نکاح جائز ہے، تو عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو اللہ ہی کا ایک کلمہ سمجھ رہا ہے حقیقی معنی میں، اور وہ ذبح کرتے ہوئے اسی کا نام لے رہا ہے، تو اس کے باوجود اس کا ذبیحہ حلال ہے، کیونکہ ان کی نظر میں عیسیٰ اور اللہ کا مصداق ایک ہی چیز ہے، جو کہ غلط ہے. لیکن اسلام نے اس بارے میں تسامح کیا ان کے ذبیحے کی حد تک. پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ مسلمان قصائی کا مر گئے ہیں کیا، جو اتنے ٹیکنیکل طریقے سے جا کے وہ باپ بیٹا بھی کہہ رہا ہے اور آپ ذبح بھی یعنی کر رہا ہے، کھا رہے ہو، تو یہاں جہاں ضرورت ہوگی تو کر لو، ورنہ اللہ اکبر پڑھنے والے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. دوسرا، اس عیسائی کو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تو باپ بیٹا کہہ لینا، عیسائیوں کے لیے جب تو ذبح کرے تو باپ بیٹا کہہ لینا، ہمارے لیے ذبح کرے تو کیا کر لے، اللہ کو تو عیسائی بھی مانتا ہے نا، تو خالی اللہ کا نام لے لے بھائی، تو یوں کہتے بسم اللہ اللہ اکبر، تیرا کیا جا رہا ہے، ورنہ ہم تجھے گوشت لینا چھوڑ دیں گے. اس کو ترغیب دے دینا بھائی. عیسائی بسم اللہ اللہ اکبر کا منکر تو نہیں ہے نا، اگر وہ ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ دے گا تو یہ اس کے عقیدے کے خلاف تھوڑی ہو جائے گا. تو آپ اس کو بولے تو باپ بیٹا کرتا رہے بیٹھ کے دوسروں کے لیے، ہمارے لیے تو مرغی ذبح کر تو کیا بولتے ہیں منہ سے، اللہ اکبر بولتے ہیں، ہم خوش ہو جائیں گے، ہماری مرغی بالاتفاق حلال ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تیرا کوئی نقصان نہیں ہے. غیرت کے بھی تو کچھ مسائل ہوتے ہیں نا، ہم تو باپ بیٹا نہیں سمجھتے بھائی. اللہ لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا. کیا مرغی کھانے کے لیے آپ باپ بیٹے پہ کیسے کمپرومائز کر سکتے ہو؟ تو آپ اس کو بول دو یار تو اللہ اوپر کہہ دیا کر ہمارے لیے. ہمارے بڑے صغیر کے مدارس اور مساجد میں اتنا صاحب زیادہ امام بنتا ہے، یہ میں نے بتا دیا. اور کوئی بھائی کسی کا سوال ہو جی بیٹا جلدی سے شاباش پوچھو، پھر مجھے بھی جانا ہے. ہاں 4 مہینے میں واپس آتے تھے. تبلیغ میں بھی جب سال کے لیے نکالتے ہیں تو بہت ساری اس میں تفتیشات ہوتی ہیں، پہلے گھر کے حالات پوچھے جاتے ہیں کہ فتنہ تو نہیں ہوگا، یہ ساری چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے. ہاں ہاں جی نہیں نہیں نہیں، دیکھیں رجوع تو جب آپ زبان سے کریں گے تو ہو جائے گا، اس میں شرطیں مرتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. باقی مکان بیگم کے نام کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، وہ پھر آپ جانے، آپ کی بیگم جانے. بحریہ ٹاؤن پورا اس کے نام کرتے ہیں، جائز تو ہے. اس کے بعد اب مجھے نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے ساتھ اگر عزت دار عورت ہے، اچھے خاندان کی ہے، تو شوہر کی قدر کرے گی کہ میرے میاں نے مجھے پورا بحریہ ٹاؤن دے دیا، اب تو میں اس میاں کو کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، اس کے قدموں میں گھر بساؤں گی. خاندانی ہوگی تو ایسا احسان کی قدر کرے گی. غیر خاندانی ہوگی تو بولے گی اب تو بحریہ ٹاؤن آ گیا بھائی، اب کیا پتلی گلی سے نکلو. تو اب آپ کی بیگم خاندانی ہے کہ غیر خاندانی ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں. ارشاد. جی مسجد نبی میں مولوی صاحب سے آگے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہاں مسجد نبی میں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، تو وہ نماز نہیں ہوگی. دہرا لینی چاہیے نہیں، لازم ہے. جو آگے پڑھے گا اس پہ لازم ہے، جو پیچھے پڑھے گا اس پہ لازم نہیں ہے. ہاں کیوں نہیں، جو حضرت ابوبکر کی صدیقیت کا انکار کرے تو وہ اسلام سے خارج ہے. جی وعلیکم السلام. جی 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 میں سمجھ گیا آپ کا سوال. دیکھیں ان کا سوال یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن ماں اگر کچھ غلطیاں کر رہی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو کیا ہم سختی کر سکتے ہیں اس کے اوپر، زبردستی اس کو اس عمل سے روک سکتے ہیں؟ یہی حاصل ہے نا آپ کے سوال کا، یہ ہم برداشت ہی کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ قرآن نے جو ماں باپ کے احترام کا حکم دیا تو یہ مانتے ہوئے کہ اگر وہ غلط ہیں تو بھی، دیکھیں اس سے بڑی غلطی شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا، اور اس سے بھی بڑا جرم یہ کہ وہ آپ کو شرک پہ مجبور کر رہے ہوں. ان جاہداک علی ان تشرک بی، تمہیں مجبور کر رہے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح کافر ہو جاؤ. اتنی غلط بات کی دعوت. پھر بھی قرآن کہتا ہے صاحبہما فی الدنیا معروفا، پھر بھی ان سے اچھی طرح سے پیش آنا ہے. یہ تو ان حقوق سے تعلق ہے جس کا اللہ کے حقوق سے تعلق. شرک کس کا حق ہے؟ توحید اللہ کا حق ہے نا. لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں، اگر ماں باپ ظلم کر رہے ہیں، یعنی ظلم سے میری مراد ہے کہ مخلوق کے حقوق ضائع کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو پھر ظلم سے بچانے کے لیے اولین کوشش تو یہی ہوگی کہ محبت سے. اگر وہ محبت سے باز نہیں آ رہے اور آپ سمجھتے ہو کہ تھوڑا سخت لہجے میں بات کرنے سے وہ مان جائیں گے، تو پھر سخت لہجے میں بات کرنا بھی جائز ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ جو جہاں تک اللہ کے اپنے حقوق کا تعلق ہے وہ تو اللہ خود ہی نہیں مٹ لے گا. لیکن اگر جو مخلوق پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو پھر شریعت میں ہمیں واضح حکام ہے کہ پھر آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. مثال کے طور پر ماں بہن بیٹی کو وراثت نہیں دینے دے رہی باپ کے مرنے کے بعد، اب لڑکی پہ بیٹی پہ ظلم ہو رہا ہے، مائیں بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں، تو پھر یہاں آپ کے لیے قانون کا سہارا لینا، کورٹ میں جانا کہ بھائی اب اس کو وراثت ملے گی یا میری وراثت مجھے نہیں مل رہی، تو پھر آپ بہتر تو یہی ہے کہ چھوڑ دیں. نہیں آپ سمجھتے تو آپ کورٹ بھی جا سکتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے. بعض دفعہ آپ کی ماں ظلم بہت زیادہ کر رہی ہے بہو کے اوپر، بہت زیادہ واضح طور پہ ظلم کر رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں بالکل خاموش رہا تو یہ ظلم کی نوعیت اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو اولین کوشش تو یہ ہو کہ بہو کو الگ کر دو ماں سے. اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری ماں ہی اس میں ظالم ہے تو بیوی کو کیا کرو،
الگ رکھو ماں سے. پھر ماں رونا دھونا لگائے کہ نہیں میں نہیں رہ سکتی, تو بھائی پھر اس میں آپ پر ماں کی اطاعت لازم نہیں ہے, آپ کو الگ رکھنا پڑے گا, کیونکہ اپنے حقوق کے چکر میں دوسرے کے حقوق کا ضائع نہیں کیا جا سکتا. تو حتی الامکان کوشش کرو زبان نہ چلاؤ, لیکن ایسے موقع پہ اگر جہاں واضح ظلم ہو رہا ہو تو پھر مجبوراً آپ جو ہے نا تیز لہجے میں بات کر سکتے ہیں اس ظلم کو روکنے کے لیے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ بالکل چھوڑ دے دی جائے تو وہ ظلم بڑھتا ہے, وہ ماں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے, پھر وہ بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہے, تو اس میں پھر گنجائش ہے. ہاں اہل حدیث 2 رکعت پہ سلام پھیر کے 3 رکعت پڑھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جو حناف جس طریقے سے پڑھتے ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے. یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے حناف پڑھتے ہیں نا 3 رکعتیں, حدیثوں میں یہی ملے گا آپ کو بہت زیادہ. کچھ چیزیں ہوائی باتیں ہوتی ہیں, 1 رکعت والی حدیث صرف ایک ہے اور وہ بھی تعویل والی ہے, اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. 3 رکعت پہ تو بہت ساری حدیثیں ہیں, لیکن اہل حدیث کیا کرتے ہیں فوراً حدیث پیش کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مغرب وتر کو مغرب سے تشبیہ نہ دو. اب ایک بتاؤ, حضرت عائشہ بھی بتا رہی ہیں, ام سلمہ بھی بتا رہی ہیں, نبی 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. بہت ساری حدیثوں میں آ رہا ہے 3 پڑھتے تھے, 3 پڑھتے تھے, 3 پڑھتے تھے. دوسری حدیث میں آ رہا ہے مغرب کے مشابہ نہ کرو. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 رکعت پڑھو, اس کا مطلب ہے کمپلیٹلی مغرب جیسی نہیں ہونی چاہیے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مغرب کی تیسری رکعت میں صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے, سورت نہیں ملائی جاتی, جبکہ وتر کی تیسری رکعت ایسے ہوگی جیسے مغرب کی پہلی رکعت ہے, اس میں فاتحہ بھی پڑھی جائے گی, سورت بھی ملائی جائے گی. مغرب کی نماز میں دعائے قنوت نہیں ہوتی, وتر میں دعائے قنوت بھی ہوگی. تو جب وتر میں آپ نے دعائے قنوت بھی پڑھ لی, تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت بھی ملا لی, تو حدیث پر عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ مغرب سے مشابہ نہ کرو. اہل حدیث لوگ کہتے ہیں نہیں جیسے جو ہم جس طرح سے کہہ رہے ہیں نا مشابہت نہ کرو, اس طرح سے مشابہت نہ کرو آپ, وہی آپ کے مشورے پہ ہم کائنڈلی نہیں چلیں گے. ہمارے پاس بڑے بڑے مجتہدین ہیں تو حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے, تو 3 رکعت میں بہت ساری حدیثیں ہیں, اور اس طرح سے تمام حدیثیں جمع بھی ہو جاتی ہیں. یہ جو 1 رکعت وتر والی حدیث ہے یہ واضح مفہوم نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ. یوتر بواحدۃ کا ایک مطلب یہ ہے کہ 1 رکعت وتر پڑھی, دوسرا مطلب حدیث ہی سے ثابت ہے کہ 1 رکعت کے ذریعے آپ نے ایون کو آڈ بنایا, جفت کو طاق بنایا, کیونکہ عربی میں وتر آڈ کو کہتے ہیں, سمجھ رہے ہو, جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتے طاق کو کہتے ہیں. تو 1 رکعت کے ذریعے آپ نے کیا بنایا, 2 رکعتوں کو طاق بنائی, 2 کے بعد 1 رکعت ملائی تاکہ وہ جفت کے بجائے طاق نماز بن جائے. تو اس طرح سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. چلو بھائی, ہاں کہہ رہے ہیں عید کے موقع پہ وہ قربانی کرتے ہیں, مالدار لوگ زکات نہیں دیتے. بھائی زکات کی ویلیو قربانی سے کئی گنا زیادہ ہے. قربانی اسلام کا رکن تھوڑی ہے, جبکہ زکات تو اسلام کا رکن ہے, نماز روزے کی طرح ہے. تو اٹھنا بیٹھنا تو اگر آپ ختم کریں گے تو پھر وہ زکات نہیں دے رہا ہوگا, وہ وراثت نہیں دے رہا ہوگا, وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا, تو پھر 4 آدمی رہ جائیں گے جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا. اٹھنا بیٹھنا تو وہی زمانے میں سب کے ساتھ ہی رکھو, کیا خیال ہے. اور جن 4 کے ساتھ بیٹھے ہوں گے آخر میں وہ بھی نکلیں گے, کچھ پتہ چلے گا وہ بغلوں کے بال صاف نہیں کرتے ہوں گے. کیا کر لو بھائی, کچھ لوگ نکاح میں 6 کلمے پڑھتے ہیں بھائی. وہ امام صاحب دولہا کو کمپلیٹلی مسلمان بنا رہے ہوتے ہیں, انسان کا بچہ بنا رہے ہوتے ہیں. ویسے 6 کلمے ثابت نہیں ہے اس ترتیب کے ساتھ, لیکن یہ دعائیں حدیث سے ثابت ہیں جو 6 کلموں میں پڑھی جاتی ہیں, ان کے نمبر حدیث سے ثابت نہیں ہے. جی نہیں, خطبے کے دوران چپ, اس کے علاوہ نہیں, وہ غلط ہے. ترکی میں بدعتیں بہت ہیں. ترکی میں چونکہ اب اسلام ایک طویل عرصے تک ختم رہا نا, اسلام خلافت ختم ہو گئی, علم دین ختم کر دیا, ایک دور میں داڑھیوں پہ پابندی لگی ہوئی تھی, تو وہ اسلام کا ایسا گلا گھوٹا ہے وہاں پہ. اب جا کے اسلامی تحریکیں اٹھ رہی ہیں, اب وہ آ رہے ہیں لیکن ان کو ٹائم لگے گا. ابھی وہاں بدعتوں کا بہت غلبہ ہے, بدعت کا. میں نے ترکی میں پہلا رمضان میرا ترکی میں تھا, آپ حیران ہوں گے, میں تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا, رش بے انتہا تھا, مسجد بھری ہوئی تھی نا, اتنا لوگوں میں جوش و خروش, سارے پینٹ ٹائی کوٹ میں تھے, لیکن اتنا جذبہ ان لوگوں میں. ہم جب گئے ہیں, ہم سفر میں تھے, بہت تھکے ہوئے تھے, تو ہم نے کہا چلو تراویح پڑھتے ہیں. امام صاحب نے پہلی رکعت اللہ اکبر. اچھا, جو امام تھے وہ شافی مسلک کے تھے, تو وتر انہوں نے خود نہیں پڑھائے. انہوں نے کہا کیونکہ ترکی میں سارے حنفی لوگ رہتے ہیں تو وتر ایک حنفی امام کو انہوں نے آگے کیا. یہ ہمیں پازیٹیو چیز نظر آئی کہ اپنا مسلک تھوپا نہیں انہوں نے. تو اب کیا ہے کہ جب انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی نا, تراویح کی پہلی رکعت اللہ اکبر ہم نے نیت باندھی, ہمیں بس والین کی آواز آئی. آگے کیا ہوا, آگے انہوں نے تلاوت کی, وہ اس سے زیادہ عجیب ہے. وہ تلاوت یہ کی, ولا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دين, رکوع میں چلے گئے. میں سوچ رہا ہوں یہ کون سی سورت پڑھی ہے انہوں نے, کہاں سے شروع کیا ہے. سب ساتھی ہمارے یہ سوچ رہے. اگلی رکعت میں ولا ضالین کے بعد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, رکوع میں 2-4 رکعتوں تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا یہ تورات پڑھ رہے ہیں, انجیل پڑھ رہے ہیں, کہاں سے پڑھ رہے ہیں. قل یا ایھا الکافرون سے بھی شروع نہیں کر رہے تھے, تو نا قل یا ایھا الکافرون سے شروع کرتے, بیچ سے ولا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم, 3 آیتیں آخر کی. پھر جب تیسری رکعت پڑھی ہے تو بھی ولا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دين. پھر جب اگلی رکعت ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, 2-4 کے بعد میں پتہ چلا بھائی یہ قل ہو اللہ بھی آدھی پڑھ رہے ہیں اور سورہ کافرون بھی آدھی. 20 کی 20 رکعتوں میں یہی پڑھا ہے انہوں نے. تو میرے ساتھ 1-2 لوگ اور بھی, انہوں نے کہا یار یہ اسٹائل کی تراویح ہم نے پہلی دفعہ دیکھی ہے. میں نے کہا بیٹا ہم نے گاؤں میں تراویحیں پڑھی ہیں بہت اسپیڈ میں, ایسی اسپیڈ خدا کی قسم فرسٹ ٹائم دیکھنے کو مل رہی, ایسی اسپیڈ ہم نے آج تک نہیں دی. پھر وہ انہوں نے کہا بھائی وہ جو ہے وہ کیونکہ سارے ترکی میں تو 99.9% فقہ حنفی ہے, خلافت تھی نا وہاں, تو اب وہاں پر وہ امام جو تھے وہ حنفی امام آئے نماز پڑھانے, انہوں نے پھر وہ وتر میں پوری کسر پوری کر دی. اتنی لمبی 20 تراویح نہیں, اتنا لمبا انہوں نے وتر پڑھا. وہ پھر تجوید بہت اچھی تھی ان کی, قرات بہت اچھی. ہم نے کہا بھائی آج تو پڑھ لی, اس کے بعد ہم یہ تراویح افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن ہم بدگمان نہیں ہوئے ان سے,
یہ بھی میں آپ کو جو واقعہ بتا رہا ہوں خدا یعنی ان کی توہین کے لیے نہیں. ہم نے کہا یار یہ حالات اگر ہم پر آئے ہوتے تو شاید ہم اس سے بھی گئے تھے. جب آپ الٹی سوچ لے کے جاتے ہو نا تو ہر قوم کی برائی نظر آتی ہے آپ کو. جب آپ پازیٹیو سوچتے ہو تو پھر ہر اس میں بھی آپ کو اچھائی. ہم نے کہا یار ان کے اوپر 100 سال لبرل حکومتوں نے حکومت کی ہے, اسلام کا گلا گھونٹا ہے, ان لوگوں نے اتنا بھی بچا لیا نا, رمضان کی تراویح بچا لی, یہ بھی غنیمت ہے. کیونکہ یہ ان کے استاد جو بھی امام تھے نا وہاں جنہوں نے تراویح پڑھائی, ان کے استاد ان کی آپ ہسٹری پڑھو, بڑی قربانیاں دی ان لوگوں نے اس کو بھی بچانے کے لیے, ورنہ تو یہ بھی ختم ہو گیا تھا. چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے, چھپ چھپ کے قرآن, تو اتنا بھی رہ گیا. کیا یہ غنیمت ہے بھائی. اب جب اسلام آئے گا تو انشاءاللہ پھر وہ آہستہ آہستہ آ جائیں گے خیر کی طرف. تو ان کی یہ برائی نہ دیکھیں کہ وہ اس طرح سے تراویح پڑھ رہے ہیں. ہماری نظر تو جائز نہیں اس طرح پڑھنا. ہم نے تو کہا ہم اپنی عقل طریقے سے پڑھ لیں گے, لیکن ہم نے یہی کہا کہ یار یہ جو ان لوگوں نے اتنا بھی بچا لیا نا اسلام کو. اچھا ترکی میں ایک بدعت اور بھی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب امام فرض نماز پڑھاتا ہے نا تو ایک مؤذن یا جو اقامت پڑھنے والا پیچھے بیٹھ کے لاؤڈ اسپیکر پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے پڑھ رہا ہوتا ہے. میں جب فرسٹ ٹائم ترکی گیا میں نے کہا یہ کیا بدعت ہے یار, یہ تسبیح آہستہ سے پڑھو, وہ مائک پہ کیوں پڑھ رہا ہے. تو ہمارے استاد جو ان کو ترکی پہ بڑی معلومات ہے نا, وہاں کی ہسٹری بہت جانتے ہیں, انہوں نے کہا ہوا یہ تھا کہ جب یہاں مسجدوں میں اماموں میں پابندیاں لگی ہیں تو یہاں کے علماء نے کہا کہ اگر ہم یہ تسبیحات مائک پہ نہیں پڑھیں گے نا, یہ آہستہ آہستہ لوگ ان چیزوں کو بھول جائیں گے. تو مجبوراً کہ یہ چیز جو ہے پیچھے بندہ بٹھا کے مائک پہ پڑھ لو تاکہ ان لوگوں کو یہ یاد رہے, یہ بھولے نہیں. تو اس طرح سے انہوں نے اسلام کی باقیات کو بہت بڑی قربانیاں دی علماء نے. تو انہوں نے کہا جب یہ اب آئیں گے پورے اسلام کی طرف, یہاں دینی ادارے کھولیں گے تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائیں گی. لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں کے آپ نیا فرقہ بنا دیں کہ یہ سارے بدعتی ہیں. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ایسے موقع پہ, ابے یہ سارے کیا ہیں بدعتی ہیں, ان کو تو تراویح پڑھنی نہیں آتی, ان کو تو تسبیح مائک پہ پڑھتے ہیں. میں ایک نئی مسجد بنا رہا ہوں, اس کا نام ہوگا قرآن و سنہ اکیڈمی, اور اس میں میں سب کیڑے نکالتا رہوں گا بیٹھ. یہ ہمارے پاکستانیوں کا یہ اسٹائل ہے, یہ بھی بدعتی ہے, اس کو مائک پہ تسبیح پڑھتا ہے, وہ بھی جہنمی. قرآن و سنت صرف میں بتا رہا ہوں. اس سے سوسائٹی میں اصلاح نہیں ہوگی, اس سے ایک نیا فرقہ بن جائے گا. اصلاح کا یہی طریقہ ہے, آپ ان کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کریں اور بند کمرے میں آرام سے ان کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ بھائی اب تو چونکہ وہ ماحول ختم ہو گیا, سیکولر حکومتیں, آپ ماشاءاللہ آپ نے دینی جذبے سے یہ کام کیا, لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ آہستہ آواز میں تسبیح پڑھا کریں. تو اس طرح سے کوئی پازیٹیو وے میں ہمارے علماء دیوبند کام کر رہے ہیں الحمدللہ, جا کے ترکی میں پازیٹیو وے میں بڑی محنتیں کی انہوں نے. تو کوئی پازیٹیو وے میں کام کرے گا تو کام ہو جائے گا. لیکن اگر یہ کھلی چھوٹ دیتی نا تو یہاں سے فتنہ پرست جا کے وہاں بھی اپنی یوٹیوب پہ دکانیں کھولیں گے, لیبل لگائیں گے, فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں, لیکن ہوگا کیا, مارکیٹ میں نئے نئے فرقے آنا شروع ہو جائیں گے. تو قوم کی اصلاح کرنی چاہیے, اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, تمام دعائیں بچوں کے پاؤں سے دور رکھنی چاہیے, پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی مولوی سے رجوع کرنا چاہیے.